لا پڑھو صلی علی یا صلی لا پڑھو صلی علی صلی علی حق محمد حسین درود پچاؤ ہو قربان نبی تو جاؤ پل پل جندڑی گھول گھماؤ سنا نام محمد پیارا نبی پڑھو صلی یا صلی علی حق صلی علی یا صلی علی پڑھو صلی علی یا حق صلی علی پڑھو صلی علی یا صلی حق صلی علی یا پڑھو صلی علی یا صلی حق صلی علی یا صلی علی پڑھو صلی علی حق صلی علی یا صلی علی پڑھو صلی علی یا صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کے حال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے اس تربیتی محفل میں، بہت اچھا لگا۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید، کما ورد فی سورۃ الدعاء او سورۃ الفاتحہ او سورۃ فاتحۃ الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم
صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، اس صورت کے میں نے کئی نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی کہلاتی ہے، سورۃ الفاتحہ الکتاب بھی کہلاتی ہے، سورۃ الرقیہ بھی کہلاتی ہے، سورہ کافیہ بھی کہلاتی ہے، سورہ شافیہ بھی کہلاتی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، 17 کے قریب اس کے نام آتے ہیں، اور سبھی نام جو ہیں اس کے وہ اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ رقیہ اس لیے ہے کہ یہ جھاڑ پھونک والی سورہ ہے۔ کچھ صحابی ایک جگہ گئے، اس قبیلے میں ان کے سردار کو بچھو لڑ گیا تھا، تو یہ ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا بھی تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کی بھی جانتا ہے، دم درود بھی دم بھی جانتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ پڑھے، انہوں نے دم پڑھا، دم کیا، اس کا وہ ڈنگ کا زہر جو تھا وہ منفی ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ سردار اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے عوض انہوں نے انہیں ایک بھیڑ دی۔ اب ان کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا، صحابہ کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان، ہمراہیوں کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا۔ کچھ نے کہا یہ جائز ہے، کچھ نے کہا ناجائز ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم مدینہ پاک جا ہی رہے ہیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز۔ حضور سے پوچھا، تشریف لے آئے وہ مدینہ میں، تو جب پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے پاس پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، آپ نے یہ پوچھا کہ تو نے دم کس چیز کا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو جھاڑ پھونک آتا کچھ نہیں، مجھے سورہ فاتحہ آتی تھی، میں سورہ فاتحہ پڑھتا چلا گیا، میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے بچھو کے ڈنگ کا زہر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں ایک بھیڑ دی تحفہ میں۔ اب ہمارے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم اس کا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، یہ سورۃ الرقیہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ سورۃ الرقیہ ہے، جھاڑ پھونک والی، دم والی سورت۔ تم ایسا کرو جو بھیڑ تمہیں ملی ہے تم بھی اس میں گوشت لو، کھاؤ، اور مجھے بھی دو۔ تو باقی مسائل سے اب آپ مسائل کا استنباط آپ خود کر لیجئے۔ کیوں جی؟ مسائل آپ اس سے خود اخذ کر لیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ برکب یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، ہم مہینے میں ایک دفعہ رکھتے ہیں، لیکن دوست احباب جو ہے وہ اسے بھی سیریس نہیں لیتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے، بس آئے، لنگر کھایا اور چلے گئے، تھوڑی دیر ہی ہا ہا کیا، یہاں پر اپنا وقت گزارا اور پھر چلے گئے۔
جیسے ضیاء الحق کے دور سے پہلے وہ ضیاء کا جو سیاہ دور تھا، اس سے پہلے شہر میں سینما گھر ہوا کرتے تھے، بہت سینما گھر ہوتے تھے، فلمیں لگتی تھی، اس میں تقریباً 4 آنے یا 8 آنے کی 1/8 کی ٹکٹ مل جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے 1 روپے کی سٹال کی ٹکٹ مل جاتی تھی، 2 روپے یا 2.5 روپے میں گیلری کی ٹکٹ مل جاتی تھی۔ اسی طرح سے چلتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں چلو یار اے سی تو چلتا ہے نا، وہاں جا کے آرام سے سوئیں گے، فلم بھی دیکھنی اور سونا بھی، ریسٹ بھی کرنا۔ اب معاشرے میں وہ چیزیں ہو گئی ختم، یہ خود ساختہ اسلامائزیشن سے ان چیزوں کو کر دیا ختم۔ گھر میں ایک موری ہوتی ہے، موری رکھی جاتی ہے، یہاں پر مستری حضرات بیٹھے ہیں، گھر میں ایک موری رکھی جاتی ہے جس سے گھر کا سارا گند اس موری سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ رکھتے ہیں۔ وہ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ گند کیا ہوگا؟ جی، گھر میں اندر ہی بدبو دیتا رہے گا۔ تو یہ ایک معاشرے نے موری رکھی ہوئی تھی کہ سارے بندے اچھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے کچھ برے ہوں گے، اکثریت اچھوں کی ہوگی، لیکن اگر وہ برے معاشرے کے اچھے لوگوں میں پھیل جائیں گے، وہ معاشرے کو پولوٹڈ کریں گے، خراب کریں گے۔ یہی ہمارے ساتھ بد نصیبی ہوئی ہے کہ ضیاء کا جو سیاہ دور تھا، اس دور میں اس موری کو بند کر دیا، اس دور میں اس موری کو بند کر دیا۔ اللہ والے پہلے بھی سین میں نہیں جاتے تھے، اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ نماز پڑھنے والے پہلے بھی سین میں نہیں جاتے تھے، نماز کی طرف جاتے تھے۔ اور جو جاتے تھے وہ جاتے تھے، لیکن معاشرے میں خرابی نہیں پیدا کرتے تھے۔ ضیاء کے سیاہ دور نے اس معاشرے میں خرابی پیدا کر دی۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میرا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سیاہ دور میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ مستری لوگ ہو، اگر اس موری کو اور اس پائپ کو جو گھر سے آپ کا گند لے کر باہر جاتا ہے اور پھر وہ پائپ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ گند آگے چلا جاتا ہے، آپ کا گھر صاف رہتا ہے نا۔ معاشرہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، معاشرے میں گند اس موری سے باہر نکل جاتا ہے لیکن باقی معاشرے کو خراب نہیں کرتا ہے۔ ضیاء کے سیاہ دور نے، جنرل ضیاء کے سیاہ دور نے اس موری کو بند کر دیا، اس آؤٹ لیٹ کو بند کر دیا، برے لوگوں کے، ڈیگا بانڈز کے، آوارہ لوگوں کے، اس رستے کو بند کر دیا۔ وہ رستہ وہاں سے اٹھا، پورے معاشرے میں پھیل گیا، وہ گند وہاں سے اٹھا اور پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ آج نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بہو محفوظ ہے، نہ کسی کی ماں محفوظ ہے، نہ کسی کی بہن محفوظ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ محفوظ ہیں؟ کالج درسگاہیں ہوتی ہیں، علمی درسگاہیں ہوتی ہیں،
کالج کیا ہوتے ہیں؟ علمی درس گاہیں ہوتی ہیں، وہاں سے علم بانٹا جاتا ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ علم نام ہے شعور کا۔ ہم کہتے ہیں جس بندے کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس شعور نہیں ہوتا۔ اچھا اور برے کا شعور نہیں ہوتا۔ بچپن میں ماں نے ہمیں یہ سکھایا، بیٹے یہ ماں ہے اور یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہوگی، یہ پرائی عورت ہے۔ ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا جس نظر سے بیوی کو دیکھا جاتا۔ آپ کو سکھایا کسی کو؟ آپ کو بتایا؟ ماں نے بتایا نا؟ تو اس نے آپ کو کیا چیز دی؟ علم دیا۔ اس علم نے آپ کے دماغ میں شعور پیدا کیا۔ کس بات کا شعور پیدا کیا؟ کہ ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہو بہو ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، عام عورتیں جو ہیں سب وہ نامحرم ہوتی ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اور جس نظر سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نظر سے باقیوں کو نہیں دیکھنا۔ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ علم کس نے دیا؟ ماں نے۔ یہ علم کس نے دیا؟ آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے۔ وہ علم جب آپ کے دماغ میں گھس گیا، دماغ میں داخل ہو گیا، اس نے ایک وہاں پر شعور پیدا کیا۔ یہ درسگاہیں علم دیتی ہیں اور وہ علم انسان میں شعور پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ آسان فہم باتیں کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی۔ لیکن اگر اسی درسگاہ میں ایک بچی کی ریپ ہو جائے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، زنا بالجبر ہو جائے، تو پھر وہ درسگاہ کاہے کی ہے؟ آج ہی میں یہاں پر ٹی وی پہ خبر سن رہا تھا کہ لاہور میں گلبرگ میں ایک کالج ہے، پرائیویٹ کالج ہے، جو بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دیتا ہے۔ وہاں اس کالج میں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ وہاں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ بھائی یہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے یہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ بھارت میں نیپال سے لڑکیاں بھارت میں لائی جاتی تھی پیشہ وری کے لیے۔ پیشہ وری سمجھتے ہیں؟ پراسٹیٹیوشن۔ وہ پراسٹیٹیوٹر بنائی جاتی تھی زبردستی، کہ جو بھی آئے ان سے اپنا جسمانی ضرورت پوری کرے اور بس پیسے دے اور چلا جائے۔ ان کو پیسے دے بھی نہ دے، پیسے ان کے بھڑوے کو دے دے، اور پھر ان بچیوں کا اینڈ کیا ہوتا تھا؟ خودکشی۔ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا تھا، دھتکار دیتا تھا معاشرہ ان کو۔ وہ خود سے تو اس فیلڈ میں نہیں آئی،
کوئی نہ کوئی بڑھوا ان کو لے کے آیا ہے نا. اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہم بڑا اسلام 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 کا نام لیتے ہیں. اسلامائزیشن اسلامائزیشن اسلامائزیشن. کچھ ایسے ہیں جو خلافت کا نام لیتے ہیں. خلافت 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 کرتے ہیں نا معاشرے میں. ہر کسی کی اپنی دکانداری ہے. جو اسلامائزیشن والے ہیں ان کی اپنی دکانداری ہے. جو خلافت والے ہیں ان کی اپنی دکانداری ہے. جو نظام اسلامی والے ہیں ان کی اپنی دکانداری ہے. جو نظام مصطفی والے ہیں ان کی اپنی دکانداری ہے. اور جو اسے مدینہ اسٹیٹ بنانے چلے تھے ان کی اپنی جو ہے خواہش ہے. یہ سب اور سب ڈرامہ ہے. تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی آ رہی ہے. بڑا سنا تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. پتہ نہیں تبدیلی کہاں آ رہی ہے. تبدیلی کس چیز کا نام ہے؟ صبح اٹھیں پتہ چلے سارے حاجی ہو گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا تو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا. لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے رہے، لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے رہے. حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے لوگوں سے زنا جیسے گناہ سرزد ہوئے اور انہوں نے گواہی پہ آ کے نہیں سزا لی. گواہیاں نہیں ان کے خلاف آئیں. انہوں نے خود آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا. پھر ان پہ رجم کی سزا لگائی گئی. بلکہ ایک عورت پہ رجم کی سزا لگائی گئی تو جب پتھر مارے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک پتھر مارا، اس کے سر میں لگا، اس سے خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑ گیا. آپ نے اس کو گالی دی، اس عورت کو. بچے بات سنو، ادھر آؤ، پانی پلاتے ہیں. پانی آپ نے اس کو گالی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی. آپ فرماتے خالد ادھر آؤ. خالد بن ولید آئے. آپ نے فرمایا خالد، اس نے جو سزا اپنے سر پہ دنیا میں اٹھا لی ہے، اگر اس سزا کو پوری دنیا کے گناہ گاروں پر ڈال دیا جائے، اس کے ثواب کو سارے گناہ گار بخشے جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ملائیشیا سے. رائٹ بند کرنا.
بات کر رہا تھا نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے یہاں پر، بہت بڑے مبلغ ہیں اور بڑے لوگ ان کا تقریریں سن کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کراچی گورنر ہاؤس میں ان کی ایک تقریب تھی، وہاں پر ایک بچی نے ان سے سوال پوچھا، سوال جواب کی محفل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا جی میں خیبر پختونخوا سے ہوں، ہمارے معاشرے میں نمازیں بہت پڑھی جاتی ہیں، جو بندہ نمازی نہیں ہوتا ہم اس کو پختون نہیں مانتے، پٹھان نہیں مانتے۔ ان کا پنجابی جو ہے اس کے ساتھ اعتراض یہ ہے کہ پنجابی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے پٹھان پتہ کیا کہتے ہیں؟ نماز جانے تو پٹھان جانے۔ اچھا، نماز جانے اور پٹھان جانے، پنجابی کو نماز سے کیا مطلب؟ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، روزے آتے ہیں تو شہاب الدین پوپلزئی ہی پہلے اعلان کرتے ہیں اور پھر وہی عید کا اعلان کرتے ہیں، ان کو کہیں الگ سے چاند نظر آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ نے فتویٰ دے دیا، روزہ افطار کر دیں، وَافْطَرُوا بِرُؤْيَةِ الْقَمَرِ، چاند دیکھیں روزہ افطار کر دیں، عید کر لیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، شرعی گواہی آنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عورتوں کو برقعے میں بھی رکھتے ہیں، پردے کی بھی بہت پابندی کرواتے ہیں۔ اس بچی نے بڑے دلیرانہ طریقے سے سوال کیا، اس نے کہا لیکن سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، اور ہر کسی نے اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھا ہوتا ہے۔ اب میں اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا، پتہ آپ سب کو چل گیا کہ کس لیے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کا بچی کا اتنے دلیرانہ سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا نماز پڑھنا میرا مذہب ہے، سمگلنگ کرنا، منشیات بیچنا میرا پیشہ ہے، روزے رکھنا میرا مذہب ہے، اسلحہ فروخت کرنا میرا کام ہے۔ بھائی بات ایسی ہے، اس کے ساتھ سود لینا میرا حق ہے۔ افراسیاب خٹک صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم 1400 سال سے مسلمان ہیں اور 3000 سال سے ہم پختون ہیں۔ 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں، 3000 سال سے پختون ہیں، یعنی پختون کی روایات جو ہیں وہ اسلام کی روایات سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بھائی بدلنا ہے تو پورے بدلو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، نہ سود کھانا ہے نہ سود کھلانا ہے،
نہ سود دینا ہے نہ سود لینا ہے۔ 25 سال ہو گئے مجھے اس سیٹ پر بابا جی کے بعد۔ 25 سال سے میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، حتیٰ کہ سود کا لکھنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ یعنی منشی جو ہے نا، جو سود کا کاروبار لکھتا ہے، دونوں کی آپس میں ڈیل لکھتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ پیر سید اسامہ عباس گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جب انہوں نے ایم کام کیا، ان کو جاب کی آفر ہوئی بینک کی، دبئی اسلامک بینک میں انہوں نے کچھ عرصہ گئے، حالانکہ وہ اسلامک بینک تھا، لیکن وہاں پر بھی سود ہے، لیکن کسی اور شکل میں ہے۔ سود ہے صحیح، لیکن سود کی شکل تبدیل ہو گئی۔ شکل تبدیل ہونے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ عزیزو، 25 سال ہو گیا مجھے اس پہ تبلیغ کرتے ہوئے، پھر بھی اگر میرا مرید ہر عرس پر آئے، 4 دن رہے اور میرے بیانات سنے، 11ویں شیف پہ آئے، تربیتی محفل میں بیٹھے، میرے بیانات سنے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ سود کا کاروبار کرے، تو اس محفل کا کوئی فائدہ ہے؟ یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہاں ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ صرف ایک ذہنی عیاشی کا نام ہے۔ مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے مولوی صاحب کی تقریر سن لی، جمعہ پڑھ لیا، باہر آئے، سب بھول گئے۔ کریں گے وہی جو ہمارا دل کرتا ہے، کریں گے وہی جو شیطان ہمیں کہتا ہے، کریں گے وہی